قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک کے بعد ایک مودی کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا ہے۔ یوں سمجھ لیں ظلم کی اندھیری رات اب چھٹنے والی ہے۔ مودی سمجھ رہا تھا کہ وہ بآسانی بھارتی مسلمانوں کو کھڈے لائن لگا لے گا، لیکن دیر آیا درست آیا، بھارتی سپریم کورٹ نے تمام درخواستوں پر مسلمانوں کے حق میں بڑا فیصلہ سنا دیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایسے راز بھی شیئر کریں گے جسے جان کر آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اب آپ اس کو انٹرنیشنل پریشر کہیں یا کچھ بھی، لیکن شہزادی ہند القاسمی نے جو درگت مودی سرکار کی بنائی ہے، اس نے دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ کیا مودی حکومت کا اب خاتمہ قریب ہے؟ کیا بھارتی خفیہ اداروں نے مودی کو راستے سے ہٹانے کا پروگرام بنا لیا ہے؟ کیوں اچانک مودی نے دیش بھارت کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے خلاف ہلہ بول دیا ہے؟ مودی کو کون سے ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو گئے ہیں؟ ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ظلم مودی کو اب مہنگا پڑنے والا ہے۔ مودی نے جو گند اپنے ملک میں ڈال دیا ہے، اس سے اب بھارتی خفیہ ادارے، بھارتی عوام مودی سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہندو دھرم کے پالن کی سوچ نے مودی کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ایسے ہی کچھ اب مودی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ جو رسوائی آج بھارت کو پوری دنیا میں دیکھنی پڑ رہی ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں، صرف مودی کی گھٹیا سوچ ہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہریت متنازع بل کو لے کر سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے حق میں ایک اہم فیصلہ سنا دیا ہے۔ یوں کہہ لیں اس فیصلے کے ساتھ ہی مودی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ مودی نے متنازع شہریت بل کو لا کر اپنے لیے ایک گڑھا کھود لیا ہے، جس میں نہ صرف اب خود مودی بلکہ اس کی خطرناک جماعت RSS بھی دفن ہوگی۔ انڈیا میں بسنے والی دیگر اقلیتوں کا کہنا تھا کہ مودی کے اس کالے قانون کی وجہ سے ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، ہمارا مستقبل مودی نے داؤ پر لگا دیا ہے۔ مودی نے دیش بھارت میں رہنے والے ہندو اور مسلمانوں میں ایک دفعہ پھر نفرت کی آگ بھڑکا دی ہے، لیکن دیر آیا درست آیا۔ سپریم کورٹ نے شہریت ترمیمی قانون CAA کے آئینی جواز کو چیلنج دینے والی نئی عرضیوں پر مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور انہیں پہلے سے ہی زیر التوا عرضیوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ نئی عرضیوں میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو صاف طور پر الگ رکھنا آئین میں دیے گئے مسلمانوں کے برابری اور سیکولرزم کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس SA بوبڈے، جسٹس AS بوپنا اور جسٹس رشیکیش رائے کے بینچ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا۔ بینچ نے اسی مدعے پر پہلے سے ہی زیر التوا عرضیوں کے ساتھ منسلک کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ یہ عرضیاں تامل ناڈو توحید جماعت، شالم، آل آسام لا اسٹوڈنٹس یونین، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور سچن یادیو نے دائر کی تھی۔ پچھلے سال 18 دسمبر کو سپریم کورٹ نے 60 عرضیوں پر مرکز کو نوٹس جاری کیا تھا، کیونکہ ایکٹ کو اس وقت تک نوٹیفائی نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے تمام درخواست گزاروں نے اسٹے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ بعد میں اس ایکٹ کو 10 جنوری کو گزٹ کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا۔ یہاں آپ کو شہریت متنازع بل کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اندرونی کہانی بھی بتاتے ہیں۔ در حقیقت مودی سرکار نے اداروں کو یہ غلط رپورٹ دی تھی کہ وہ اس متنازع شہریت بل کے ذریعے بآسانی مسلمانوں کو کھڈے لائن لگا لیں گے، لیکن شاید مودی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ہمسایہ ملک میں اب مسلمانوں کا درد رکھنے والی لیڈرشپ موجود ہے۔ بس پھر کیا تھا، پہلے عمران خان نے مقبوضہ وادی کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھائی، اس کے بعد مودی نے متنازع شہریت بل کو لے کر دوبارہ بھارتی مسلمانوں کو نشانہ بنایا، تو پاکستان نے پوری دنیا میں
بھارت اور اس کی شر انگیز حکمران جماعت کو پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا۔ پاکستان نے مودی کی ہر چال پر نظر رکھی اور ہر چال کا بھرپور جواب بھی دیا۔ عمران خان کی آواز پر آہستہ آہستہ پوری دنیا نے لبیک کہا، اور پھر کیا تھا؟ مودی کو اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس کمیشن، US کمیشن برائے مذہبی آزادی کی رپورٹ میں خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ صورتحال مودی اور بھارت کی اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ بھارت کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے آج بھارت میں مودی سرکار کو بھارتیوں کے لیے رسک تصور کیا جا رہا ہے، اور اندر کی خبر کے مطابق بھارتی ریاستی اداروں نے مودی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ یوں سمجھ لیں مودی سرکار کا خاتمہ قریب آن پہنچا ہے۔ آئے روز سرحدوں پر لڑائی، بھارت کے اندر غیر یقینی صورتحال، معیشت کی تباہی، سب کے سب اس وقت مودی سے تنگ آ چکے ہیں۔ بھارتی خفیہ اداروں نے مودی کے خلاف فیصلے کروانے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ مودی کی جارحانہ پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایک طرف چائنا، دوسری طرف نیپال اور تیسری طرف پاکستان۔ ایک ہی وقت میں مودی نے تین جگہوں پر محاذ کھول رکھے ہیں۔ بھارت کی صورتحال یہ ہے کہ بھارتی ریاستوں میں مودی کی ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے بغاوت کی بو آنے لگی ہے۔ بھارتی خفیہ اداروں کی لیک ہونے والی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک مودی کی وجہ سے پورے دیش بھارت کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ بھارتی افواج مودی سے تنگ آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے اب بھارتی خفیہ اداروں نے مودی کو سپریم کورٹ کے ذریعے لگام ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ہمارے مخبر کے مطابق اگر مودی نے متنازع شہریت بل کو واپس نہ لیا تو یقیناً مودی کے نیچے سے کرسی کھینچ لی جائے گی۔ بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست گزاروں میں سے ایک انڈین یونین مسلم لیگ نے اس پر روک لگانے کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی اور ملک گیر NRC نافذ کیے جانے کی منصوبے پر پوزیشن صاف کرنے کی مانگ کی تھی۔ اس کے بعد گزشتہ مارچ کے مہینے میں مرکزی حکومت نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کر کے دعویٰ کیا تھا کہ شہریت ترمیم قانون 2019 آئین میں دیے گئے کسی بھی بنیادی حق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ مرکز نے اس قانون کے آئینی جواز کو چیلنج دینے والی درخواستوں پر اپنے 129 پیج کے جواب میں شہریت ترمیم قانون کو قانونی بتایا اور کہا تھا کہ اس کے ذریعے کسی بھی طرح کی آئینی اخلاقیات کی خلاف ورزی کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ بتا دیں کہ CAA پچھلے سال دسمبر میں پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا اور اس سال 10 جنوری کو نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ شہریت قانون میں پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں مبینہ طور پر استحصال کا شکار ہوئے ہندو، سکھ، بدھ، عیسائی، جین اور پارسی اقلیتی کمیونٹی کے ان ممبروں کو ہندوستان کی شہریت دینے کا اہتمام ہے جو 31 دسمبر 2014 تک یہاں آ گئے تھے۔ اس قانون میں مسلمانوں کو شہریت کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے۔ اس کی پورے ملک میں مخالفت ہو رہی ہے جو اب عالمی وبا کی وجہ سے رک گئی ہے۔ ان مظاہروں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ اس کے خلاف دائر درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے غیر مسلم مہاجرین کو شہریت دینے والا CAA مذہب کی بنیاد پر تفریق کو بڑھاوا دیتا ہے۔ درخواستوں کے مطابق یہ سیکولرزم کے بنیادی آئینی قدروں اور آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ آسام کے کچھ درخواست گزاروں کی دلیل ہے کہ ایکٹ 1986 کے آسام سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے۔ 1985 کے آسام سمجھوتے کے مطابق 24 مارچ 1971 کے مطابق جو لوگ بنگلہ دیش سے آسام میں داخل ہوئے تھے انہیں غیر قانونی مہاجر مانا جاتا ہے۔ بتا دیں کہ اس سے پہلے کچھ دوسری درخواستوں میں CAA کے علاوہ NPR اور مجوزہ ملک گیر NRC کو بھی چیلنج دیا گیا ہے۔ شہریت ترمیم قانون کے خلاف کیرل اور راجستھان سرکار نے آئین کے آرٹیکل 131 کا سہارا لیتے ہوئے
درخواست دائر کی ہے، جبکہ انڈین یونین مسلم لیگ ترنمول کانگریس کی MP مہوا موئترا، کانگریس کے جے رام رمیش، RJD رہنما منوج جھا اور کئی دوسری تنظیموں نے 160 سے زیادہ درخواستیں عدالت میں دائر کر رکھی ہیں۔ ان کی دلیل ہے کہ شہریت ترمیم قانون آئین میں دیے گئے برابری کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے اور مذہب کی بنیاد پر ایک طبقے کے ممبروں کو شہریت دینے کا اہتمام غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ نے متنازع شہریت بل پر مودی کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو صاف طور پر الگ رکھنا آئین میں دیے گئے مسلمانوں کے برابری اور سیکولرزم کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ در حقیقت بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مودی اور اس کے حواریوں کے لیے ایک بہت بڑا تمانچہ ہے۔ اگر مودی ابھی بھی باز نہ آیا تو سال 2020 مودی کی حکمرانی کا آخری سال ہوگا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔